ماہ محرم کے سلسلے میں یہ کہنی ہے کہ ہم لوگ شہادت حسین کے غم کے اندر وہ کام کر دیتے ہیں جو شریعت مطہرہ کے اندر ناجائز اور جس کو خرافات اور رسومات کہا گیا ہے، جس کاموں کو بدعت کہا گیا ہے اور جس کاموں کو ناپسند فرمایا گیا ہے، ہم وہ کام دین سے دوری کے سبب کر ڈالتے ہیں۔ یعنی جیسے سیاہ کپڑے پہننا اور ماتم منانا اور شہادت حسین کے نام پر رونا اور آنسوؤں کا بہانا، بہت سارے خرافات اور رسومات ایسے کر ڈالتے ہیں جو اسلام کے اندر ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ شہادت یہ ایسی فضیلت ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تمنا کیا کرتے تھے اور فرمایا تھا کہ شہید کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں پھر سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر سے مجھے شہادت نصیب ہو، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہادت مجھے نصیب ہو۔ تو شہادت شہید آدمی تو دیگر مرنے والے حضرات سے بھی زیادہ خوش حال انسان قرار دیا گیا ہے اور فضیلت کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے زیادہ برتر قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ شہید وہ اس دنیا کے زندگی سے تو اس کا تعلق منقطع ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک تو زندہ ہے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو شہید ہوتا ہے اللہ کے پاس اس کو اس کا رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے شہادت یہ بہت نعمت ہے، فضیلت ہے، لیکن ایک بات یہ کہنی ہے کہ ہم غم مناتے ہیں لیکن غم ہونا چاہیے، غم منایا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو دکھ اور تکلیف ہونی چاہیے کہ حضرت حسین کو کیسے طرح ظلم و ستم ان کے اوپر کیا گیا اور ان کو کیسے دردناک حالات میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ غم ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور ہمارے آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا چاہیے، لیکن جو اجتماعیت ہم اپنا کر اس کو ایک خرافات اور رسومات میں اس کیفیت کو تبدیل کر دیے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان ایک درد کی شکل جب اس کے اندر ہوتی ہے تو انسان اپنی وجہ سے اس پر رو لیتا ہے، لیکن اجتماعیت شکل اختیار کر کر اس کے اندر ہم بہت سارے خرافات اور رسومات کو لا کر اس دین کو ہم نے صاف ستھرے دین کو ہم نے اب ایک غلط رواج بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ 10ویں تاریخ کو علم اٹھائے جاتے ہیں، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم آج غم حسین منا رہے ہیں، حالانکہ علم کب جب دیکھا جائے گا تو اس کی ایک شکل یہ ہمیں نظر آتی ہے جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس وقت ظالموں نے ان کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر رکھ کر نعرے لگائے تھے اور خوشیاں منائی تھی۔ وہی منظر، وہی مشابہت آج ان علموں کے اندر نظر آتی ہے، اور یہ دیکھنے کو بعد تو اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو پنجاب اس کو کہا جاتا ہے، علم ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دی جاتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اس عمل کا اسلام سے پہلے سے کچھ تعلق نہیں ہے، لیکن حضرت حسین کی شہادت کے نام پر جو ہم علم اٹھاتے ہیں ایک ایسے انسان کو دیا جاتا ہے جو کافر ہے۔ ہمارے پاس ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک ہمارے ساتھی نے فرمایا ہے کہ ان کے قریب میں ایک ان کا دوست ہے، وہ دوست نے ان کا آ کر کہا کہ میرے باپ ہیں اور وہ علم کو اٹھاتے ہیں، لیکن جو 9 محرم کو جو آگ کے اندر کھیل کود کرتے ہیں تو دوسرے دن نشہ اترنے کے بعد وہ گھر کے اندر چلا چلا کر اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کو کیا کرنا ہے اور ہم کیا کرتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت حسین کے نام پر ہم اس طرح کا تماشا اور مذاق بنا کر ہم اپنے دین کو بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی،
کہ میں نے تمام جاہلیت والے رسومات اور خرافات کو مٹا دیا ہوں، اب اس کے بعد کوئی نیا کام دین کے اندر لانا وہ بدعت قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی کام یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم 10ویں محرم کو علموں کے ساتھ ڈھول باجا گانے ناچ گانا کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، اگر گھر کے اندر ہمارے باپ یا ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم اس کے جنازے کو ڈھول کے ذریعے سے اور باجے کے ذریعے سے قبرستان تک اس کے جنازے کو لے جاتے ہو؟ حالانکہ ہم وہ کام پسند نہیں فرماتے اپنے کسی رشتہ دار کے جنازے کے ساتھ۔ تو جس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر ہم اس طرح کے غلط کام جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ بس آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنی اولاد کو بھی دیکھنے سے بچائے، اس لیے کہ علماء نے فرمایا ہے جہاں مذاق دین ہو رہا ہو وہاں پر دیکھنا بھی گناہ ہے اور ناجائز قرار دیا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو تمام خرافات اور بدعات سے بچائیں اور ہمیں دین کی صحیح شکل و صورت ہم کو نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔